کیا اب آنے والے دنوں کے اندر یا آنے والے سالوں کے اندر ہمیں اس قسم کی مانسون رینز اور یہ جو فلیش فلڈنگ ہے، کلاؤڈ برسٹ ہیں، یہ ایک ریگولر اکرنس ہو جائے گا؟ اور اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا تیاریاں حکومت کر سکتی ہے، اور خاص طور پہ عوام کیسے اس چیز کے لیے تیار ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے، اگر آپ بات کریں فلڈنگ کی پاکستان میں، تو یہ کوئی نیا فنومنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف پچھلے 25 سالوں کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو میجر فلڈز آپ کو یاد ہوں گے، 2010 میں آئے، 12 میں آئے، 15 میں آئے، 22 میں آئے، اور اب 2025 میں، اور اس کے بیچ میں بھی آپ دیکھیں کافی سارے جو ہے وہ فلڈز اور بھی آئے تھے مختلف چنکس میں، مختلف علاقوں میں۔ میگا لیول پہ وہ شاید نہیں تھے، لیکن اس سے بھی امپیکٹ آپ کا کافی زیادہ ہوا تھا۔ تو فرسٹ آف آل ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں بہت پیچھے نہیں جا رہی ہوں، صرف 25 سالوں کی اگر ہم بات کر لیں تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اداروں کو لرن کرنے کی ضرورت ہے، جو ریلیونٹ ادارے اس سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جو ری ایکٹیو میئرس ہیں، کہ ایک آفت آ گئی ہے اور اس کے بعد ہم ہلچل میں آ گئے ہیں ہمارے ادارے، اور بڑا شو کرتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا ہمیں اس کے بجائے ہمیں پرو ایکٹیو میئرس کی ضرورت ہے۔ پرو ایکٹیو میئرس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ میٹیگیشن کے اوپر کام کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کا ڈیٹا ٹرینڈز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد جو ہے وہ فور کاسٹ ہے بارشوں کی، آپ کے اتنے لیول کا سیلاب آ سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ پریپیئرنیس کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ ہمارے انسٹیٹیوشنس پریپیئرنیس میں سب سے پہلے تو ارلی وارننگ سسٹم ٹائملی جو ہے وہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا، اور صرف کمیونیکیٹ کرنے کا ذمہ داری اداروں کی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی سیلاب آئے گا، آپ یہاں سے ایویکیویٹ ہو جائیں، لیکن لوگ کہاں جائیں ایویکیویٹ؟ آ کے کھلے آسمان کے نیچے تو نہیں جائیں گے۔ تو ٹیمپرری شیلٹرز ان کے لیے قائم کرنا، ایسے سیف مقامات پر رکھنا، پھر ٹرانسپورٹیشن کے لیے ان کے لیے بندوبست کرنا، ان کو یہ انسٹرکشنز دینا کہ سیلاب جو ہے وہ اتنے گھنٹوں بعد آ سکتا ہے یا اگلے چند ہفتوں میں آ سکتا ہے، بارشوں کی فور کاسٹ ہے، تو آپ اپنے کون کون سے ضروری ڈاکیومنٹس رکھ لیں۔ لائف سٹاک کے اوپر جو ہماری بہت ساری کمیونٹیز جو ہے وہ انڈس ریور کے اراؤنڈ جو رہتی ہیں، وہ لائف سٹاک کے اوپر ڈپینڈنٹ رہتی ہیں، جانوروں وغیرہ کے اوپر، تو ان کو جو ہے وہ ساتھ ان کے کچھ بچانے کو کوئی بندوبست ہو سکے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ سیلاب ہے، اگر فور کاسٹ ہے جو کہ ہوتی ہے، تو آپ وہ تو آئے گا ہی، آپ کے گھروں کو تباہ کرے گا، وہ انفارچونیٹلی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس پہ بھی لانگ ٹرم پلاننگ میں بالکل کام ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ہاٹ سپاٹس ہیں، جہاں پر آپ کے سیلاب آنے کا خدشہ ہوتا ہے، ان علاقوں میں کنسٹرکشنز ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت لانگ ٹرم پلاننگ میں یہ چیز آتی ہے۔ شارٹ ٹرم اور نیئر ٹو شارٹ ٹرم میں جو اقدامات ہیں وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کو سیفلی ایلوکیٹ کرنا، کیونکہ پرائیورٹی ہماری یہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ کے پی کا ایشو نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ اب کے پی میں فلڈز آ گئے ہیں، بہت خراب صورتحال ہے، لیکن جو آپ کا دوسرا ریجن ہے گلگت بلتستان، وہاں پہ بھی بہت لینڈ سلائڈنگ، فلڈ اور وہ ساری ٹریگر ہوئی ہیں، لیکن وہ بالکل ایک بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے۔ تو بیلنس رکھنا کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ پاکستان کے جس علاقے میں آیا ہوا ہے، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ان کو بھی شامل کرنا، کہ تاکہ کمیونٹیز آپ کے پیچھے نہ رہ جائیں، ان میں گریوینسز نہ ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انڈیویجول لیول پہ ہوتی ہیں، لیکن جو ابھی کلاؤڈ برسٹ کے فنومناز آپ کو بہت جو آپ پہاڑی علاقوں میں آپ کو زیادہ تر نظر آتے ہیں، یہ فنومناز بہت لوکلائز ہوتے ہیں اور بہت کم ڈیوریشن میں بہت زیادہ آپ کی بارش ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ پاکستان میں ارلی وارننگ پہ یا اس کی پریڈکشن پہ بالکل کام نہیں ہے۔ تو اس ریلیٹڈ ریڈار کا سسٹم انسٹال کرنا لوکلائز، تاکہ آپ جو ہے وہ پریڈکٹ کر سکیں کم از کم 2 سے 6 گھنٹوں کے بیچ یا 7 گھنٹوں کے بیچ آپ کا اتنا سا اگر آپ کے پاس سسٹم ہو فور کاسٹ کا، تو آپ کر سکتے ہیں پریڈکٹ کہ اچھا آپ کا کلاؤڈ برسٹ اس علاقے میں ہونے والا ہے، کیونکہ یہ بہت لوکلائز ہوتا ہے، اس کا تھوڑا ٹیکنیکل ہے کہ ذرا فور کاسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، آپ کی ونڈو کام ہوتی ہے، لیکن پاسبل ہے، دنیا میں ٹیکنالوجی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہائی ٹائم ہے کہ جو ہمارے فیڈرل انسٹیٹیوشنز ہیں، خاص طور پر کلائمیٹ چینج منسٹری، وہ جو ہے وہ پروجیکٹس ایکسپرٹس کو مل کے ان کے ساتھ پروجیکٹس بنائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن پہ کام کر سکتا ہے، کس طرح سے بلڈ بیک ہم نے اپنی کمیونٹیز کو کرنا ہے، اکنامک اور نان اکنامک لاسز کو بیچ میں انکلوڈ کریں، میں معذرت چاہتی ہوں، اس میں انکلوڈ کریں۔ اور پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو آپ پھر ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا پلان ہے، یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے نقصانات آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں، آپ اب ہمیں فنڈ کریں۔ ہوتا جی، یہ ہے کہ ہمارے حکمران چلے جاتے ہیں، فنڈز مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں ملتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تیاری کے بغیر آ جاتے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا تیاری کے ساتھ اگر آپ جائیں گے، پلاننگ کے ساتھ جائیں گے کہ یہاں یہاں یہ ایسٹیمیٹڈ آپ کا بجٹ ریکوائرڈ ہے ہر ایک علاقے میں جیوگرافیکلی، تو آپ جو ہے وہ اس کو مٹیریلائز کر مریم، سکتے اس میں
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।